السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل تسکین دل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ خیرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین محترم، امید ہے آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام ضروریات کو غیب کے خزانے سے پورا فرمائے۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں اچھے وظائف اور آپ کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے مختلف وظائف آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہتے ہیں۔ آپ سے صرف ایک گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہماری ویڈیوز کو پورا دیکھا کریں تاکہ بات اچھی طرح سے آپ تک پہنچ سکے اور آپ صحیح اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم استخارے سے متعلق تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ انشاءاللہ اس گفتگو سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ ناظرین محترم، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ استخارہ کس کو کہتے ہیں؟ استخارے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی کام درپیش ہو گیا تو آپ اللہ تبارک و تعالی سے اس کے بارے میں خیر و برکت کی دعا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی سے کہتے ہیں کہ اے اللہ، اگر یہ کام میرے حق میں بہتر ہے تو آپ اپنا فضل فرما کر اس کو میرے لیے آسان فرما دیجئے، اور اگر یہ کام میرے لیے بہتر نہیں ہے تو آپ اس کا اچھا نعم البدل عطا فرما دیجئے۔ اسی کو استخارہ کہتے ہیں، اور استخارہ ہر آدمی خود اپنے لیے کیا کرے، کوئی بھی کسی کے لیے استخارہ نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو استخارہ ایسے سکھایا ہے جیسے قرآن کی آیت سکھاتے ہیں۔ جب بھی کوئی کام درپیش ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو خود استخارہ کرنے کا فرماتے تھے، اور جو دعا میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا وہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی ہے کہ آپ اپنے کام کے بارے میں خود اللہ سے مشورہ کریں۔ اور نبیوں کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ مخلوق کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کریں اور وہ خود اپنے رب سے پکار کر اپنی حاجات کو پورا کروا سکیں۔ حالانکہ اس وقت تو وحی کا سلسلہ بھی جاری تھا، کسی کام کے بہتر اور اچھا نہ ہونے کی صورتحال اللہ تبارک و تعالی وحی کے ذریعے سے بتلا سکتے تھے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کسی بھی صحابی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی استخارہ نہیں کیا، بلکہ صحابہ کو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کی دعا سکھلائی اور بار بار سکھلائی تاکہ یہ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ ناظرین محترم، آپ کو مختلف ویڈیوز کے اندر مختلف چینلوں کے ذریعے سے آپ کو استخارے کے مختلف طریقے بتلائے جائیں گے۔ بعض کہیں گے کہ قرآن کو کھول لیا جائے اور اس کے اندر خیر زیادہ نکل آئیں تو پھر خیر کا معاملہ ہے، اور اگر شین زیادہ نکل آئیں تو شر کا معاملہ ہے۔ اسی طرح سے بعض تسبیح کو اٹھا کر اس پر پھونک مارتے ہیں، اگر وہ سیدھی ہل جائے تو اس کا مطلب ہے کام صحیح ہے، اور اگر وہ دائیں بائیں ہلے تو اس کا مطلب ہے کام درست نہیں ہے۔ اور اس طرح کے ہزاروں استخارے آپ کو ملیں گے، لیکن یاد رکھیے یہ سارے کے سارے مجربات ہیں، یعنی کہ لوگوں کے اپنے تجربے ہیں، حدیث سے ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو استخارہ سکھایا ہے وہ صرف ایک ہی دعا ہے، 2 رکعت نماز استخارہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی سے وہ دعا مانگی جاتی ہے اور اللہ پاک کام کے اندر خیر و برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ بعض اوقات ہمارے پاس کالیں آتی ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے استخارہ کر دیجئے، تو ہم انہیں بھی سمجھاتے ہیں اور آپ کو بھی اس ویڈیو کے ذریعے سے پیغام دے رہے ہیں کہ کوئی بھی کسی کے لیے استخارہ نہیں کر سکتا، آپ خود اپنے لیے استخارہ کریں۔ حاجت مجھے ہے اور میں دوسرے کو کہوں کہ وہ میری حاجت تیسرے بندے سے پوری کروا دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب آپ خود اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے جس درد کے ساتھ اور جس اہمیت کے ساتھ آپ بیان کر سکتے ہیں اپنی حاجت کو، وہ میں کس طرح سے کر سکتا ہوں یا کوئی دوسرا آدمی کس طرح سے کر سکتا ہے؟ لوگ تو بہت زیادہ پیسے لیتے ہیں استخارے کروانے کے، یہ ساری کی ساری چیزیں غلط ہیں۔ حقیقت اور اصل یہی ہے کہ استخارے کی جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا اس طریقے کے ساتھ آپ استخارہ کریں گے، انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ ناظرین محترم، جب بھی کوئی حاجت پیش آئے تو آپ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی پڑھ لیجئے۔
اب وہ کیسے پڑھنی ہے؟ جیسے عام طور پر نوافل پڑھی جاتی ہیں اسی طرح سے پڑھنی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ مکروہ وقت نہ ہو، یعنی فجر کے وقت سورج طلوع ہونے کا وقت نہ ہو اور شام کو سورج غروب ہونے کا وقت نہ ہو۔ اس کے علاوہ کسی بھی ٹائم آپ صلاۃ الحاجت پڑھ سکتے ہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ نے یہ دعا اللہ تبارک و تعالی سے مانگنی ہے جو کہ احادیث مبارکہ سے منقول ہے۔ ناظرین محترم، یہ دعا ہے، یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کر۔ اگر آپ کو یہ دعا زبانی یاد نہیں ہوتی تو آپ اس کو گوگل سے سرچ بھی کر سکتے ہیں اور دیکھ کر بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر عربی کے اندر پڑھ لیں تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اور اگر عربی میں یاد نہیں ہوتی تو اس کا ترجمہ یاد کر لیجئے اور اسی ترجمے کے مفہوم کے ساتھ آپ اللہ سے دعا مانگے، انشاءاللہ آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ آپ کا بھائی محمد طلحہ بخاری۔